المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في القدر. کتاب السنہ کا جو باب القدر ہے، تقدیر کا بیان جس میں ہو رہا ہے، یہ باب پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس باب کے اختتام تک پہنچیں گے۔ آج کے ہمارے اپنے باب میں جو سب سے پہلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک مشہور حدیث ہے جس کا تعلق تقدیر کے باب سے ہے۔ تقدیر کے مسئلے پہ جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو اس حدیث کا ذکر ضرور آتا ہے، اس حدیث کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ اور بات چیت۔ پہلے ہم لوگ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا جو معنی و مطلب اس کو ہم سمجھنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ کی آپس میں بحث ہو گئی۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بحث ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا، اے آدم، انت ابونا، آپ ہمارے ابا ہیں، ابو جان ہیں، ہمارے اپنے والد ہیں۔ خیبتنا واخرجتنا من الجنہ، آپ نے ہم لوگوں کو تو جو ہے ناکام کر دیا اور جنت سے ہم لوگوں کو نکلوا دیا، آپ نے جنت سے ہمیں نکلوا دیا۔ یہ شکایت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ نے درخت کا پھل کھایا، پھل کھانے کے نتیجے میں آپ کو سزا ملی، آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم سب جنت ہی میں ہوتے۔ یہ کہنے کے لیے کہا کہ آپ نے ہمیں ناکام و نامراد کر دیا اور آپ نے ہمیں جنت سے نکال دیا۔ فقال آدم، تو آدم علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو، اصطفاک اللہ بکلامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ براہ راست ہم کلام ہونے، بات چیت کرنے کے لیے تمہیں منتخب فرمایا۔ وخط لک التوراۃ بیدی، اور تمہارے لیے تورات کو خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اتنی فضیلتوں کے بعد بھی تلومنی علی امر قدرہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، تم میری ملامت کرتے ہو، یعنی اتنی خصوصیات کے باوجود تم مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کرتے ہو جو معاملہ مجھ پر میرے اپنے پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ ایک ایسے معاملے میں جو میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ فحج آدم موسیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہاں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی جو غلطی تھی اس کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، تو حضرت آدم نے کیا کیا، کہا کہ یہ تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی بات تھی، یہ پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی بات تھی، میں اس سے بچنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں حدیث ایسی لگتی ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب آدم نے دے دیا تو آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، یعنی آدم کا جواب ایسا تھا کہ اس کا موسیٰ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آدم بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ اب بظاہر اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، جو بات ہم اس سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام، یہ گناہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لکھ دیے جانے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، یعنی آدمی کیا اپنی غلطی کا عذر یہ پیش کر سکتا نہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتا آدمی، اپنی غلطی یا اپنے گناہ کا سبب جو ہے تقدیر کو نہیں بتا سکتا، اپنے گناہوں کا حوالہ دینے کے لیے گناہوں کے بارے میں تقدیر پر نہیں کہہ سکتا کچھ بھی ہو۔ لیکن یہاں حدیث کا ظاہری لفظ کیسا لگتا ہے، بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے جو بات لکھ دی گئی تھی اس پر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ کہنے پر آدم موسیٰ پر غالب آ بھی گئے، یعنی ان کی حجت، ان کی دلیل قوی تھی۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہ پر یا غلطی پر جو ہے دلیل لینا یا آدم علیہ السلام نے کیا صحیح ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے سلسلے میں دو موقف آئے، کچھ لوگوں نے اس حدیث ہی کو غلط قرار دیا، کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں،
جبکہ یہ روایت جو صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح۔ اور کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا، جبریہ جن کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے سنا، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کو اختیار نہیں ہے، انسان مجبور ہے، محض ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو ان کا وہ لوگ کہے کہ دیکھو ہمارے عقیدے کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم نے اپنے اس گناہ پر، اس غلطی پر کہا کہ اللہ نے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا آدم کی دلیل صحیح تھی، تو بالکل ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ گناہ ہم پر لکھ دیا گیا اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہم کہاں غلط ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اس حدیث کو واضح کرنے سے پہلے کہ اس میں کیا حقیقت میں ایسی بات ہے یا پھر اس کا مفہوم صحیح کیا ہے، واضح کرنے سے پہلے ایک دوسری اور ایک سند پڑھ لیتا ہوں، ایک اور حدیث جسے امام ابو داؤد نے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو، یہ ابو ہریرہ سے مروی تھی، ایک دوسری سند حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کی سند سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان موسیٰ قال یا رب ارنا آدم الذي اخرجنا ونفسه من الجنہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا، یہ غیب کی بات ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب ہمیں وہ آدم بتلا، اس آدم سے ہمارا سامنا کروا جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا، ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ فَأَرَاهُ اللَّهُ آدم، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دکھلایا۔ فَقَالَ أَنْتَ أَبُونَا آدم، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ ہمارے والد ابا آدم ہیں، باوا آدم ہیں آپ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ نَعَمْ، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، کہا کیا آپ وہی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، یعنی اپنی بنائی ہوئی روح کو اللہ تعالیٰ نے پھونکا تمہارے اندر، اور تمہیں سارے کے سارے نام سکھائے، سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور فرشتوں کو سجدہ دیا تو فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا تھا، تم وہی آدم ہونا، یعنی ان کے فضائل، ان کے جو مقامات تھے یاد دلائے۔ فقال نعم، حضرت آدم نے کہا کہ ہاں۔ قال فما حملك على ان اخرجتنا ونفسك من الجنہ، کہا اتنی ساری فضیلتوں کے بعد کس چیز نے آپ کو اس پر آمادہ کیا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جو ہے جنت سے خامخواہ نکلوا دیا؟ شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ قال له آدم، حضرت آدم نے اب پوچھا ومن انت، تم کون ہو؟ قال انا موسیٰ، انہوں نے جواب دیا میں موسیٰ ہوں۔ قال انت نبی بنی اسرائیل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، کہا تم بنی اسرائیل کے وہی نبی ہونا جس سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے بات کی، اس طرح کہ تمہارے اور اپنے درمیان اپنی مخلوقات میں سے کسی کو واسطہ یا پیغام پہنچانے والا نہیں بنایا، ترجمان نہیں بنایا، براہ راست اللہ نے جس سے بات کی، تم وہی موسیٰ ہونا؟ قال نعم، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں۔ قال افما وجدت ان ذلك كان في كتاب الله قبل ان اخلق، کہا کہ موسیٰ جب تم وہی موسیٰ ہو تو کیا تمہیں جو آسمانی کتاب دی گئی ہے، کیا تم نے اس میں یہ بات نہیں پڑھی کہ یہ بات میرے پیدا کیے جانے سے پہلے وہ لکھی ہوئی تھی تقدیر میں، میرے پیدا ہونے سے پہلے میری تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی؟ قال نعم، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں یہ بات میں نے پڑھی ہے، تورات میں جو ہے یہ بات۔ قال فیما تلومنی، کہا پھر کس لیے مجھ پر میری ملامت کرتے ہو؟ فی شیء سبق من اللہ تعالی فیہ القضاء قبلی، ایک ایسا معاملہ جس میں مجھ سے میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنانے کے بعد یہاں تک کہا فحج آدم موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ یہاں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، حدیث کے ظاہری وقت اس سے یہ نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا جواب تقدیر کے مسئلے سے دیا کہ نہیں، تقدیر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں نے اسے سمجھا کہ یہ جبریہ کا جو عقیدہ ہے کہ نہیں، انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اس لیے گناہ کرتا ہے، آدم کی تقدیر میں لکھا گیا تھا اس لیے آدم نے گناہ کیا، اسی لیے اس کا حوالہ دیا۔
ایسا سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں دو چیزیں تھیں، ایک آدم علیہ السلام کا گناہ تھا اور دوسرا اس گناہ کا نتیجہ تھا جنت سے نکالا جانا۔ یہ دو الگ الگ معاملات ہیں، ایک جو ہے گناہ اور دوسرا جنت سے نکالا جانا جو گناہ کا نتیجہ تھا، یہ دو الگ الگ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ اس کو اس سے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا بہت پہلے سے تھا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے تھا۔ اب یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عیب اور دوسرا ہے اس عیب کے نتیجے میں لاحق ہونے والی مصیبت، گناہ اور گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ مصیبت جو آتی ہے، تکلیف جو آتی ہے، پریشانی جو آتی ہے، اس میں آپ جو ہے شریعت کا تقدیر کا حوالہ دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہوا، صبر کرنا چاہیے۔ لیکن گناہ کے لیے جو ہے تقدیر کو بہانہ یا دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی جو بات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے گناہ کیوں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا۔ حضرت موسیٰ کا سوال تھا گناہ کے بعد جو جنت سے نکالے گا اس پر اعتراض تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو جو ہے اہل علم نے جواب دیتے ہوئے یہاں کہا کہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ آدم سے جو گناہ ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی توبہ اس کی، اور جس گناہ کی توبہ ہو چکی ہو اس پر انسان کی ملامت نہیں ہو سکتی۔ تو آدم علیہ السلام کی اگر غلطی تھی بھی تو اس کی توبہ ہو چکی ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گناہ پر ملامت کر ہی نہیں سکتے، نبی ہیں آپ۔ ایک عام انسان کے لیے جب جائز نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے گناہ کی توبہ ہو چکی ہو اسے ملامت نہیں کر سکتا، تو نبی ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کی اس غلطی کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی ملامت نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ گناہ پر نہیں تھا، گناہ کے بعد جو اس کا اثر ہوا، جو مصیبت آئی اس پر تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے حضرت آدم نے کہا کہ بھائی دنیا میں بھیجے جانے کے مسئلہ جو ہے یہ میرے پیدا کیے جانے سے پہلے لکھا جا چکا تھا کہ یہ زمین میں جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ زمین میں جو بھیج رہا ہوں میں انسان کو۔ تب فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو زمین میں جا کے فتنہ و فساد پھیلائے گا؟ اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فیصلہ تھا کہ زمین میں ان کو جانا ہے، تو ایک ایسا فیصلہ جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے اس پر تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے حجت کے ذریعے۔ تو گویا حدیث کا خلاصہ یہ سمجھ میں آیا انجام کے اعتبار سے کہ آپ کی اور ہماری غلطی کے لیے ہم تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتے یا تقدیر اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی، لیکن آپ پر اور ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یقیناً وہ تقدیر میں لکھے ہونے کے بعد ہی یا لکھے ہونے کی وجہ سے آتی ہیں، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہاں اللہ کی مرضی، کبھی اس کے لیے کوئی سبب بنا دیتا ہے، کبھی بغیر سبب کے بھی وہ مصیبت اللہ تعالیٰ اتار سکتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آدم کی اس غلطی کو سبب بنایا اور دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس غلطی کے بغیر بھی دنیا میں بھیجتے، لیکن دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے فیصلہ تھا۔ تو ایک ایسا مسئلہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کل دخل ہے، اس میں مجھے کیوں تم ملامت کرتے ہو؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی اس حدیث سے کہ آدم اور موسیٰ کے اس قصے کے اندر تقدیر گناہ کے معاملے میں حجت اور دلیل نہیں بن سکتی، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات بھی ثابت کی کہ مصیبتیں جو بھی ہم کو لاحق ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے لکھی ہوئی موجود رہتی ہیں، اور وہ جو مصیبتیں لکھی ہیں وہ وقت پہنچ کر رہتی ہیں، انسان چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتا۔ اور یہ پہلو جب حضرت آدم نے ذکر کیا تو موسیٰ کیوں خاموش رہے؟ اس لیے کہ وہ بھی نبی تھے، وہ بھی یہ پہلو سمجھتے تھے، حضرت آدم نے جب سامنے لایا یہ پہلو تو حضرت موسیٰ کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ اس پر خاموش رہ گئے۔ اس طرح حضرت آدم موسیٰ پر غالب آ گئے رضی اللہ علیہم السلام۔ یہ تقدیر کے مسئلے کی ایک اور حدیث تھی جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے، مختصر تفصیل کے ساتھ یہ روایت جو ہے ابن خزیمہ وغیرہ میں، اتنے تفصیلی واقعہ جو ہم نے پڑھا یہ ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس کے بعد
इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुछ अहादीस नकल की हैं। इनमें से कुछ का ताल्लुक गुज़िश्ता हफ्ते हमने जो बात कही कि तकदीर की अक़साम है। एक है तकदीर अज़ली, आसमान और ज़मीन के पैदा किए जाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लिख दी। और एक है जो अल्लाह ताला ने मूसा हज़रत आदम को पैदा करने के बाद उनकी पीठ से जन्नतियों और जहन्नमियों को दोनों को अलग मैदान में इकट्ठा किया, ये दूसरी तकदीर। तीसरी तकदीर माँ के पेट में लिखी जाती है। चौथी तकदीर होती है साल में एक मरतबा लैलतुल क़द्र में लिखी जाती है। और पांचवी जो होती है वो कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, अल्लाह ताला के फैसले रोजाना बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला जो चाहते हैं करते हैं। तो इन मराहिल की जो तज़किरा आया उससे मुताल्लिक़ बाज़ हदीसें इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि अब हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं। अगली हदीस हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उनसे इस आयत के बारे में पूछा गया। हज़रत उमर के से पूछा गया कि वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने बनु आदम को उनकी पीठों से निकाला और निकाल कर उनसे अहद इकरार लिया अल्लाह ताला ने। कुरान मजीद की एक आयत सूरह आराफ की आयत है, ये आयत नंबर 172 सूरह आराफ की। इस आयत के बारे में पूछा गया कि ये क्या है, कि तुम याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ताला ने तुम्हारा अहद इकरार लिया। तो इस आयत की तफसीर के बारे में हजरत उमर से पूछा गया। क़ाला क़रा अल क़ानबी अल आया, कहते हैं कि क़ानबी जो रावी हैं उन्होंने आयत पढ़कर सुनाई मुकम्मल। फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी तफसीर के सिलसिले में कहा, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन्हा, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपसे इस आयत के बारे में पूछा गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह खलक़ आदम सुम्मा मसह ज़हरहु बियमीनिही, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पीठ पर अपना दाहिना हाथ या दायां हाथ फेरा। फस्तखरज मिन्हु दुर्रियतन, तो उससे जो मसह छुआ अल्लाह ताला ने पीठ पर हाथ फेरा उससे एक नस्ल निकाली पूरी। फ़क़ाला, और अल्लाह ने फिर फरमाया, खलक़तु हाउलाइ लिल जन्नह व बिअमलि अहलिल जन्नति यअमलून, मैंने इन सब को जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जो है जन्नतियों ही का अमल करेंगे। सुम्मा मसह ज़हरहु, फिर अल्लाह ताला ने दोबारा उनकी पीठ पर जो हाथ फेरा, फस्तखरज मिन्हु दुर्रियतन, उनसे जो है एक और नस्ल को निकाला। फ़क़ाला, फिर अल्लाह ने फरमाया, खलक़तु हाउलाइ लिन्नार, मैंने इन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है। व बिअमलि अहलिन नारि यअमलून, ये जहन्नमियों का ही अमल करेंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नकल करने के बाद कहा कि इन्नल्लाह तआला इज़ा खलक़ल अब्द लिल जन्नह इस्तअमलहु बिअमलि अहलिल जन्नह हत्ता यमूत अला अमलिन मिन अअमालि अहलिल जन्नह फयुदखिलुहु बिहिल जन्नह, कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करते हैं तो उसे अहले जन्नत के अमाल में मशगूल रखते हैं, अहले जन्नत के काम उससे करवाते हैं, यहाँ तक कि वो जन्नतियों के अमाल में से ही किसी अमल के करते हुए दुनिया से रुखसत होता है। अल्लाह ताला उसके नतीजे में उसे जन्नत में दाखिल करते हैं। और जब अल्लाह ताला बंदे को जहन्नम के लिए पैदा करते हैं तो जहन्नमियों जैसे ही अमाल उससे करवाते हैं, यहाँ तक कि वो जहन्नमियों के अमाल ही में से किसी अमल पे मर जाता है, फिर अल्लाह ताला उस अमल के बदले में जहन्नम में दाखिल कर देते हैं। इसमें जो दूसरी तकदीर है, मैंने बताया आसमान और जमीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले तकदीर लिखी गई, उसका इजहार अल्लाह ताला ने कि जो अल्लाह ताला को इल्म था पहले ही से कि जन्नती कौन होंगे जहन्नमी कौन होंगे, उस एतबार से अल्लाह ताला ने अजल में ही अलग अलग करके बतला दिया कि ये जन्नती हैं ये जहन्नमी हैं। क्यों अल्लाह ताला ने किया? ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात ही नहीं, ये जोर जबरदस्ती वाला मसला नहीं है। ये अल्लाह ताला का कमाल कुदरत बताना कि आप ऐसे कहें कि एक ऐसे मसले में जिनको इख्तियार दिया जा रहा है, जाओ तुम इम्तिहान दो, लेकिन जो है मतलब आप मिसाल जो है एक आम इंसान टीचर की दे सकते हैं आप, कि एक आम इंसान जो होता है एक अच्छा अगर काबिल टीचर हो तो यकीनी तौर पे कहता है कि इतने पास हो जाएंगे इतने नाकाम होंगे, और नतीजा हूबहू निकलता है, तो समझते हैं कि उस्ताद बहुत काबिल है जो अपने असाद तलबा के बारे में इतनी गहरी मालूमात है। एक महकीर से इंसान के बारे में ये हो तो अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह ताला बदरज औला जो है इन सब चीजों में इख्तियार रखते हैं, समझ अल्लाह ताला जानते हैं इन चीजों को, तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत और कमाल इल्म का इजहार फरमाया है। जन्नतियों को एक साथ अलग किया, जहन्नमियों को, और कहा ये सब जन्नती हैं, जन्नतियों का ही अमल करेंगे, ये जहन्नमी जहन्नमियों का ही अमल करेंगे। तो ये तकदीर की जो दूसरी किस्म है उसकी दलील है। सनद के एतबार से
یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت بھی آ رہی ہے، وہ ایک دوسری سند سے آ رہی ہے، اس میں بھی جو ہے یہی قصہ آیا ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ لیکن یہ ضعیف سند اور اس سے پہلے والی ضعیف سند، یہ دونوں کے دونوں مل کر کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر وہاں ظاہر فرمائی تھی، اس کی تائید انشاءاللہ دو سندیں مل کر کرتی ہیں، مسئلہ انشاءاللہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور حدیث تھی جس میں تقدیر کا جو دوسرا مرحلہ کہیے یا دوسری قسم کہیے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ حدیثیں امام ابو داؤد نقل کرنے جا رہے ہیں جس میں تقدیر ہی کا ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ پہلے سے تقدیر لکھی رہتی ہے، اس مسئلے کی مزید تائید ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا۔ خضر اور موسیٰ یہ دونوں کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، دونوں نکلے تھے۔ سورہ کہف میں آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ملا، خضر نے کیا کیا، اس بچے کو پکڑا اور اس کا سر مروڑ کر، جو گردن مروڑ کر اس کی جان لے لی، اور بعد میں جا کر انجام یہ بتایا خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو بچہ تھا، یہ بچہ بڑا نافرمان ہونے والا تھا اور بڑا جو ہے سرکش ہونے والا تھا، اور کفر اور جو ہے سرکشی میں اپنے والدین کو جو ہے بڑی تکلیف پہنچانے والا تھا، بڑی تکلیف پہنچانے والا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ابھی یہ بچہ جو ہے عمل کیا نہیں، لیکن پھر اس کے بارے میں کیسے خضر کو معلوم تھا؟ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی، یہ باقی رہتا تو یہ باقی رہ کر سرکش بنتا، کافر بنتا۔ وہی علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو دیا جس کی روشنی میں خضر کو پتا چلا کہ یہ بچہ جو ہے پہلے ہی سے کافر تھا۔ تو گویا تقدیر میں یہ بات کہ یہ آدمی کافر ہوگا کہ مسلمان پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ایک اور ثبوت جو ہے قرآن مجید کے اس واقعے میں بھی ملتا ہے جس میں خضر اور اس بچے کا تذکرہ آتا ہے۔ وہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کچھ مختلف سندوں سے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک صحیح حدیث حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغلام الذي قتله الخضر، وہ بچہ جسے خضر نے قتل کر دیا تھا، طبع کافرا، وہ کافر بنا کر پیدا کیا گیا تھا، ولو عاش، اگر وہ زندہ ہوتا، لارهق ابويه طغیانا وکفرا، تو اپنے والدین کو کفر اور سرکشی پر مجبور کر دیتا، اپنے والدین کو کفر اور سرکشی پر مجبور کر دیتا۔ تو یہ وہی بات ہے، مزید اس کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کمال قدرت کی دلیل ہے کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے انسان کے اعمال لکھ دیتے ہیں۔ یہ بچہ پیدا ہو کر آئندہ جا کر کافر ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اللہ نے اس کی اجازت دی اور اللہ تعالیٰ ہی نے اسے اس کی اس فعل کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہی واقعہ حضرت ابی ابن کعب سے ایک دوسری سند سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، حضرت خضر نے جو تعبیل بتائی کہ رہا بچہ تو اس کے دونوں والدین، یعنی والدین ماں باپ دونوں کے دونوں مومن تھے، وَكَانَ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں یہاں وضاحت فرمائی کہ بچہ جس دن پیدا کیا گیا تو وہ کافر بنا کر، یعنی کافرانہ مزاج لے کر وہ پیدا ہوا تھا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن انجام جو ہونے والا تھا اگر یہ باقی رہتا تو یہ کفر پر ہی رہتا۔ یہ بات جو ہے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی تھی، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمائی۔ اور یہی روایت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک تیسری سند سے بھی مروی ہے، یہی واقعہ ایک تیسری سند سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر نے ایک بچے کو دیکھا جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فتناول رأسہ، تو اس کے سر کو پکڑا، فقلعہ، اور مروڑ کر سر کی گردن ہی توڑ دی۔ فقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اقتلت نفسا زاکیہ، کیا تم نے جو ہے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا، بے گناہ کو قتل کر دیا؟ تو خضر خاموش رہے، بعد میں جا کر بتایا کہ نہیں، یہ جو ہے بچہ کافر تھا، یعنی اب باقی رہتا تو کافر ہوتا اور کافر ہو کر والدین کو تکلیف دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اس کو باقی رہ کر کفر کرنے کے بجائے
उससे पहले ही अल्लाह ताला ने इसको खत्म कर दिया। ये बात हजरत उबई इब्न काब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मुख्तलिफ सनदों से मरवी है। तो एक और वाक़िया है जो इस बात की दलील है कि तकदीर जो है पहले से लिखी हुई होती है, तकदीर पहले से लिखी हुई होती है। उसकी एक और दलील ये वाक़िया भी था। उसके बाद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक और हदीस नकल की है जिसमें तकदीर का जो तीसरा मरहला है, माँ के पेट में जो तकदीर लिखी जाती है बच्चे की, उस तकदीर से मुताल्लिक मसला बयान किया गया। हमने क्या बताया ना कि 5 मरहले हैं। तकदीर हमेशा अजली जो अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले लिखी, फिर जो है हजरत आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने जाहिर किया उस तकदीर को। तीसरे नंबर पे माँ के पेट में, चौथा जो है लैलतुल कदर में, 5वां हर दिन तब्दीली लाने वाली। तो जो तीसरा मरहला है तकदीर का, उसकी वजाहत इस हदीस में है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी सनद से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हमसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वहुवा सादिकुल मसदूक, आप ही सच्चे हैं और आप जो है तस्दीक किए हुए हैं, यानी आपकी सच्चाई की गवाही दी गई है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं और वो सच्चे हैं, अल्लाह के नबी सच्चे हैं अपनी बात में कि अन्ना खल्क़ अहदिकुम युजमउ फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन, कहा कि तुम्हारी पैदाइश के मराहिल में नुत्फा जो है माँ के पेट में 40 दिन तक इकट्ठा किया जाता है, यानी जमा रहता है एक जगह। नुत्फा जो है एक जगह दाखिल हो जाने के बाद जब अल्लाह ताला तखलीक का फैसला कर देते हैं तो वो नुत्फा जो है वो जमा रहता है 40 दिन तक। सुम्मा यकूनु अलक़ा, फिर उसके बाद वो जो है लौथड़ा बन जाता है मिस्ल दालिक, उतने ही दिन में 40 दिन में, यानी दूसरे 40 दिन। सुम्मा यकूनु मुद्गा, फिर उसके बाद गोश्त का टुकड़ा बन जाता है मिस्ल दालिक, उसी के जैसा। 40 120 दिन हो गए, और 120 दिन का मतलब हुआ 4 महीने मुकम्मल हुए। 3 मरहले इसमें नकल किए गए, तो 40 दिन का एक मरहला हो तो 120 दिन, कोई 4 महीने मुकम्मल होते हैं। तो सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकन, फिर अल्लाह ताला उसके पास एक फरिश्ते को भेजते हैं, हर बच्चे के पास। फयुअमरु बिअरबइ कलिमात, तो 4 बातें लिखने का उसे हुक्म दिया जाता है। क्या क्या करता है? फयक्तुबु रिज़्क़हु, सबसे पहले उसका रिज़्क़ लिखता है कि इसका रिज़्क़ क्या क्या मिलने वाला है। वो या तकदीर में पहले से पैदा होने से पहले उसका रिज़्क़ लिख दिया जाता है। वो अजलहु, उसकी मौत कब आने वाली है, उसकी उम्र या उसकी मौत कितनी होगी ये लिख दी जाती है चीज। वह अमलहु, उसका अमल लिख दिया जाता है कि यह अमल इसका कैसा रहेगा, अच्छे अमल करेगा बुरे अमल करेगा जिंदगी भर। सुम्मा यक्तुबु, चौथी चीज लिखी जाती है, लिखता है शकीयुन औ सईद, कि ये नेक बख्त होने वाला है या बदबख्त। सुम्मा यनफुखु फीहि रूह, फिर ये 4 बातें लिख देने के बाद उसके अंदर क्या करता है? रूह फूंक देता है। फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म से रूह फूंक देता है। फ़इन्न अहदकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मसला बयान करने के बाद कहा कि फ़इन्न अहदकुम ला यअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, तुम में से एक आदमी बराबर जन्नतियों का अमल करता रहता है, यहां तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक गज, ज़िरा जो है एक गज के बराबर, एक हाथ के बराबर रहता है। फयस्बिक़ु अलैहिल किताब, तो ये किताब का फैसला उस पर सबकत ले जाता है। फयअमलु बिअमलि अहलिन नार, फिर वो जहन्नमियों का कोई काम करता है। फयदखुलुहा, और जहन्नम में दाखिल हो जाता है। व इन्न अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिन नार, और तुम में से एक आदमी जहन्नमियों का अमल करता रहता है। हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िरा, यहां तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ बाकी रहता है। फयस्बिक़ु अलैहिल किताब, तो किताब का फैसला सबकत ले जाता है। फयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, तो वो जन्नतियों का अमल करता है। फयदखुलुहा, फिर वो उसमें दाखिल हो जाता है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला के फैसले जो है सिर्फ जो है जिंदगी के ज़ाहिरी आमाल पर भी नहीं, जिंदगी के ज़ाहिरी आमाल पर भी नहीं, आमाल के साथ साथ उसका जो नतीजा होता है अल्लाह ताला फैसले बदलते रहते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो बराबर बुराइयां करता रहता है, बज़ाहिर देखने में गलत इंसान नजर आता है, लेकिन उसकी कोई खूबी ऐसी होती है कि अल्लाह ताला का फैसला होता है वो जन्नती बन जाता है। और बज़ाहिर एक इंसान नेक नजर आता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, क़दा व क़दर का फैसला ऐसा आता है कि फिर वो ऐसी कोई गलती करता है कि वो जहन्नम में चला जाता है। यहां नोट करके देखें, एक बहुत बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा नाजुक मसला वो ये कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जन्नतियों का अमल करता रहता है अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल कर देता है।
یہ نہیں کہا کہ بندہ جو ہے مطلب جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، نہیں، یہ کہا کہ وہ عمل ایسا کرتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں پھر یعنی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب کا فیصلہ آتا ہے، اور کتاب کے فیصلے اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں جہنمی بن جاتا ہے۔ یہ عمل کی جو وضاحت ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جبر یا مجبور کیے جانے کا کوئی تصور اسلامی شریعت کے اندر نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور حدیث ہے جو تقدیر کے مسئلے کو واضح کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اپنی تقدیر جو 2 مرتبہ پہلے ظاہر ہو چکی ہے، ایک مرتبہ لکھی گئی، ایک بار ظاہر کی گئی، اس میں سے تیسرا مرحلہ اس کا ہوگا جب ہم سب جو ہے 4 سال 4 مہینے کے ہوتے ہیں اپنے ماں کے پیٹ میں، تب جو ہے یہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں اور نقل کی ہیں جس پر کتاب القدر ختم ہوتا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اعلم اہل الجنت من اہل النار، کیا جنتی اور جہنمی ان کے درمیان فرق ہو چکا ہے، یعنی جنتی پہچان لیے گئے ہیں جہنمیوں سے الگ کر کے؟ قال نعم، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہ فیصلہ تو اللہ کے پاس ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پہلے سے۔ قال ففیما یعمل العاملون، تو حضرت عمران ابن حسین سے لوگوں نے پوچھا، کسی راوی نے، کسی آدمی نے کہا جب ایسی بات ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، ایسا مت سمجھو کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم عمل کرو، ہر آدمی کو وہی عمل آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، وہی عمل اس کے لیے آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ یعنی یہاں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو اب جو ہے تمہارے عمل کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا عمل ہی جو ہے اس کا سبب بننے والا ہے، تم عمل کرتے جاؤ۔ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہارا عمل سبب بننے والا ہے، تم عمل کرتے جاؤ، اور اگر تم جو ہے مطلب عمل کرتے جاؤ گے اور غلط عمل کرتے جاؤ گے تب تمہارا عمل ہی اس کا سبب بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کا مطلب نہیں کہ عمل کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت جو ہے مطلب صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد باب کی آخری حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقدیر کے مسئلے میں جو غلطی کریں گے ان کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، ابتدا نہ کرو۔ میں جیسے بتا چکا اس سے پہلے مسئلہ، روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ روایت نہیں ہے، لیکن اگر یہ حدیث ثابت ہو تو اس میں مسئلہ ہے اہل بدعت کے ساتھ معاملے کا، اور اہل بدعت کے ساتھ معاملہ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں بڑی تفصیل ہے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بڑی تفصیل ہے کہ بدعت اگر مکفرہ کفریہ درجے کی ہوگی تو اس کے احکام الگ ہیں، کفریہ درجے کی نہ ہو کر فسق کے درجے کی ہو تو اس کے احکام الگ ہیں، پھر اس کے ساتھ بدعتی داعی ہے اپنی بدعت کی طرف کہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بدعتی کسی سنت کے غلبے والے علاقے میں ہے یا یہ کہ بدعت کے غلبے والے علاقے میں ہے، ایسے بہت سارے جوانب ہیں اہل علم نے جن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی روشنی میں یہ مسئلہ طے ہوگا کہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل کے اصول اور ضوابط کیا ہونے چاہیے۔ تو اس حدیث میں اگر حدیث ثابت ہو، جیسے میں نے بتایا سند ضعیف ہے، اگر ثابت ہوگی تو کم از کم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ معاملہ اہل سنت کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے ویسا نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس پر پہنچ کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے مسئلے کو ختم کیا۔ یہاں پہنچ کر اخیر میں آپ کے سامنے جو ہے وہب ابن منبہ جو ہے ایک حمام ابن منبہ جو ہے ہیں، ان کے بھائی ہیں وہب ابن منبہ، حدیث کے راوی اور بہت مشہور راوی، وہ امام ہیں ایک بہت بڑے، ان کا ایک اثر ہے وہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے تقدیر کے مسئلے پہ غور کیا، جتنا میں نے غور کیا مجھے اتنا ہی زیادہ حیرت ہوئی، جتنا میں غور کرتا گیا اتنا ہی زیادہ مجھے حیرت سے دوچار ہونا پڑا، اور مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جو آدمی جتنا زیادہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ تقدیر کے بارے میں جاننے والا ہے، اور جو آدمی تقدیر کے بارے میں جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا ہی بڑا تقدیر کے معاملے میں جاہل واقع ہوتا ہے۔ یہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کی بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو باتیں آئیں ان کو ہم نے سمجھ لیا، مجمل بات ہمارا ایمان کے تقدیر میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، تقدیر کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، ساتھ میں ہمارا ایمان یہ ہے
کہ ہماری تقدیر لکھنے میں نہ تو اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے جبر کر رہے ہیں، نہ ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے اندر حکمت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکمت بہتر جانے. ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر ہماری بنائی ہے اس پر ہے. اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہم دنیا سے جو رخصت ہو جائیں گے. بلا وجہ کی جو ہے اس میں عقلی گھوڑے دوڑانا جسے کہتے ہیں، ایسی کسی روش کو ہم اپنانے سے بچیں گے. اسی سے ہم سنت پر باقی رہ سکتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں باب فی القدر کو لا کر یہی بات بتانی چاہیے کہ ہم سے پہلے کچھ لوگ صحابہ کا یہ جو طریقہ تھا کہ حدیث کی ان بار بتائے ہوئے اصولوں کو سنتے اور مان کر ان کی بنیاد پر زندگی گزار کر چلے گئے. اس کے بجائے لوگوں نے نئے نئے فلسفے ایجاد کیے تو گمراہ ہوئے، سنت سے ہٹے. آپ بھی اگر تقدیر کے مسئلے میں ان اصولوں سے ہٹیں گے تو آپ بھی سنت سے ہٹ جائیں گے، اور سنت جو نجات کا راستہ ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر بتایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کی راہ پہچاننے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آدم علیہ السلام جو ہوتے ہیں اس پر بحث کر رہے جو 40 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، 50,000 سال پہلے ہی لکھی. تقدیر جو ہے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے پہلے. آدم علیہ السلام جو 40 سال کا لفظ استعمال کیے، اس سلسلے میں اہل علم کے پاس جو ہے مختلف توجیحات ہیں. اگلے ہفتے نقل کرتا ہوں. مغرب کا وقت، عشاء کا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ. آدم علیہ السلام کی ذریت میں جو جنت کو جائیں گے اور جہنم کو جائیں گے طے اللہ تعالیٰ نے کیا، اسی طرح سے جنات کے لیے کچھ ظاہر بات ہے مکلف مخلوق کے اعتبار سے جو عام احکام ہیں وہ انسان اور جن سب کے لیے ایک ہیں، سوائے ان مخصوص احکام کے جو احکام جو ہے جس میں جن انسانوں سے مختلف ہو سکتے ہیں ان خصوصیتوں میں. یہی شریعت کا عام یہ ہے. جیسے عام طور پہ آپ یہ قاعدہ جانتے ہیں جو بھی شریعت کا حکم ہے مرد عورت سب کے لیے ایک ہی ہے، الا کہ وہ مخصوص مسائل ہوں جس میں عورتوں کی خاص جو ہے بات آتی ہو. بالکل ویسے ہی مکلف مخلوق ہونے کی حیثیت سے اور صحیح قول کے مطابق انسانوں میں جو انبیاء ہوتے ہیں وہی انبیاء جنوں کے بھی ہوتے ہیں. اس کے مطابق جنوں کے بارے میں بھی یہ فیصلہ انشاءاللہ ہے، لیکن احادیث میں یہ صراحت جو ہے مجھے کہیں میں نے نہیں دیکھی ہے، لیکن جو شریعت کے عام اصول و ضوابط ہیں اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. Yeah. Yeah. آپ کس کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا اب جو مسلمان، یہ جو ہے مطلب شریعت کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر بچے کو فطری طور پر مسلمان بنا کر پیدا کیا، پھر اس کے بعد کسی پر اثر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کافر رہتا ہے. والدین کا، ماں باپ کا، ماحول کا اثر ہو کر ہمیشہ کے لیے کافر ہوتا ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ایک مرحلے تک ہو کر پھر اس اثر سے نکل جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے والدین کے اثر کو شروع سے ہی قبول نہیں کرتا، ابتدا ہی سے فطرت اسلام پر باقی رہ جاتا ہے. ایسا کم ہوتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں تقدیر میں یقیناً لکھی رہتی ہیں بچے کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.